بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ان تین لٹیروں نے ایک بوڑھی عورت کو ATM کے پاس لوٹنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے غلط بوڑھی عورت سے پنگا لے لیا ہے۔ کچھ لوگوں کی پرورش اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اچھے اخلاق موجود نہیں ہوتے، اور ان کا اولین مقصد ہوتا ہے کہ وہ کسی کمزور شخص کو پکڑ لیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگرچہ اکثر اوقات ان کیسز میں یہ ظالم لٹیرے اپنے ناکام مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس خاص کیس میں اس بوڑھی عورت نے ان لٹیروں کو بخوبی سمجھا دیا کہ ان کو کیسے اس کو آسان ٹارگٹ سمجھ کر اس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انگلینڈ کے اس علاقے میں رہنے والی ونیفریڈ نامی یہ عورت ہر روز کی طرح آج بھی اپنے گھر سے باہر اپنے روزمرہ کے کام نمٹانے کے لیے نکلی۔ روزانہ وہ کچھ دکانوں پر ضرورت کی چیزیں لینے جاتی تھی، لیکن آج کے دن اس نے کچھ بہت ہی عجیب اور روٹین سے ہٹ کر محسوس کیا تھا۔ جیسے ہی وہ ATM سے کیش نکلوانے لگی تو اس نے اپنے پیچھے کسی انسان کی موجودگی کو محسوس کیا، اور اچانک ایک خیال نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس بوڑھی عورت کو 3 لڑکے نظر آئے جو کہ اس پر حملہ کرنے والے تھے، لیکن انہیں شاید یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ بوڑھی عورت آج ان کو زندگی کا ایک بڑا سبق سکھانے والی ہے۔ ونیفریڈ پیل انگلینڈ کے شہر لیورپول کے پاس اپنے بڑھاپے کے دن بڑے ہی سکون سے گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ورزش کرنا پسند کرتی تھی، لیکن اس کی بوڑھی عمر اس کو زیادہ ورزش کرنے سے قاصر ہی رکھتی تھی، لیکن اس کے بس میں جتنا تھا اتنا وہ ایکٹیو رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن آج کے دن اس کو اپنی تمام تر ورزش اور ایکٹیو لائف سٹائل کا صلہ ملنے والا تھا۔ انگلینڈ کے سرد موسم میں اس بوڑھی عورت کو فوراً سے ہی چائے کی طلب ہوئی، اور اس نے سوچا کہ اسے چائے پینے کے لیے کسی جگہ رکنا چاہیے۔ خیر، وہ چائے والے کیفے پر جا رہی تھی کہ اس نے 3 لڑکوں کو راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بات پر الجھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے کام سے کام رکھا اور ان پر زیادہ توجہ دیے بغیر اپنا سفر جاری رکھا۔ چائے کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس کے ایک دوست کی بیٹی کی برتھ ڈے قریب ہے اور اسے اس کے لیے تحفہ خریدنا چاہیے۔ وہ تحفہ خریدنے کے لیے ایک شاپ پر چلی گئی جہاں اسے کچھ چیزیں پسند آئیں جو کہ وہ اس کو تحفے میں دے سکتی تھی۔ جب اس چیز کی قیمت ادا کرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے والٹ کو کھولا، اور اسے تب معلوم ہوا کہ اس کے والٹ میں تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اس نے ان چیزوں کو ہولڈ پر رکھوا کر ATM کی راہ لی، اور اسی ATM کے پاس ہی اس عورت کو ان لٹیروں نے گھیرنا تھا۔ وہ اتنی دور سے چل کر آئی تھی، اس لیے ابھی وہ کچھ سانس لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک اور عورت کو خود سے پہلے ATM یوز کرنے کے لیے اندر جانے کا کہا۔ جب اس نے اپنے والٹ میں سے ATM کارڈ نکالا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اس جگہ اکیلی نہیں ہے۔ ATM کی سکرین پر اسے کسی بندے کا عکس نظر آیا، لیکن اس نے سوچا کہ بعض بد اخلاق لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ذرہ برابر صبر نہیں ہوتا، اور ان کو ہر کام میں ہمیشہ جلدی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بات سوچ کر اس نے اپنی ٹرانزیکشن جاری رکھی اور ATM مشین میں اپنا پن نمبر انٹر کیا اور کنٹینیو کے بٹن کو پریس کر دیا، لیکن اچانک اس کی نظر دھندلا گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گر چکی تھی۔ اسے یہ بات سمجھنے میں تھوڑی دیر لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جلد ہی اسے سمجھ آ گیا کہ اسے کسی شخص نے ایک زوردار دھکے سے زمین پر گرا دیا تھا۔ اس بوڑھی کے مطابق جو ہی اسے سمجھ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس کو بے حد غصہ آیا، اور اس نے اپنی ساری قوت جمع کر کے واپس کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور اس وقت شاید اس نے ورزش کے ان سخت لمحات کو ضرور یاد کیا ہوگا جن سے اس کو گزرنا پڑا تھا۔ اس وقت اس کا بوڑھا جسم پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا تھا، اور اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میں ان چوروں کو کسی صورت اپنے پیسے نہیں دوں گی، اور اس بار اس بوڑھی عورت کو نہیں بلکہ ان چوروں کو ایک بڑا سرپرائز ملنے والا تھا۔ اس بوڑھی نے مزاحمت شروع کر دی اور ایک چور کا سر پکڑ کر بلڈنگ کی دیوار کے ساتھ زور سے دے مارا۔ اس بوڑھی عورت کے اس تجربے اور ٹیکنیک کو دیکھتے ہوئے یہ چور فوراً ہی سمجھ گئے کہ ان نے ایک غلط بڑھیا سے پنگا لے لیا ہے، اور ان نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ایک انٹرویو میں اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ میرا سارا جسم زور زور سے کانپنے لگا، اور پھر میں نے جب سوچا کہ اگر ان کے پاس کوئی چاقو یا چھری ہوتی تو میں کیا کرتی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں شاید آج یہاں موجود نہ ہوتی۔ اگرچہ اس بڑھیا نے ان لٹیروں کو ان کی اوقات دکھا دی تھی، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جو کہ اپنا سیلف ڈیفنس کرنا نہیں جانتا تھا تو آج ہم آپ کو اس کے برعکس واقعہ سنانے پر مجبور ہوتے۔ خوش قسمتی سے اس بوڑھی عورت کو ان چوروں کے حملے سے بہت ہی معمولی سی چوٹیں آئی تھیں، اور پولیس کو اطلاع دینے کے بعد اب یہ بوڑھی عورت ریسٹ کر سکتی تھی۔ اگرچہ موقع پر موجود لوگ ان چوروں کو پکڑنے میں ناکام رہے تھے، لیکن پولیس پوری طرح حرکت میں آ چکی تھی، اور جس طرح سے اس نے ان چوروں میں سے ایک کو ضرب لگائی تھی اس حساب سے ان کا جلد پکڑے جانا بعید از قیاس نہیں تھا۔ خوش قسمتی سے اس بوڑھی عورت پر حملہ کرنے والے بزدلوں کو جلد ہی پولیس نے پکڑ لیا، اور یوں یہ بوڑھی عورت ایک مقامی ہیرو کی طرح ابھر کر سامنے آئی۔ ان تینوں کو جب پولیس نے پکڑا تو ان میں سے ایک کے سر پر وہ زخم بھی موجود تھا جو کہ اس کو اپنی اس گھنونی حرکت کی وجہ سے اس بڑھیا سے بطور تحفے کے ملا تھا۔
تینوں لڑکوں نے اقبال جرم کیا اور ان پر کیس چلنے کے بعد ان کو جیل ہو گئی۔ اس بوڑھی عورت کا کہنا ہے کہ وہ خوش ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے، نہ کہ کسی اور کے ساتھ، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ اگر یہ چور کسی اور شخص پر حملہ کرتے تو وہ شخص اپنا دفاع نہ کر سکتا اور یوں یہ چور اس کو نقصان پہنچاتے۔ اگرچہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس اسلحہ ہوتا تو یہ سارا معاملہ الٹ ہو چکا ہوتا، لیکن اس نے اس کی پرواہ کیے بغیر ان پر ایک دلیرانہ حملہ کیا اور ان چوروں کو ہمیشہ کے لیے سبق سکھا دیا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔